گھر میں تربیت کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے؟ گھر والے نصیحتوں، تعلیم کے حلقوں، تقریروں ان سے متاثر، گھر والے ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم تہجد پڑھیں گے تو وہ فرض نماز کا اہتمام، جب ہم صبح شام اللہ کا ایک ایک گھنٹہ 2 گھنٹے بڑھ کے ذکر کریں گے تو وہ آدھا پارہ تلاوت کریں گے۔ اکثر ہم لوگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے، گھر والوں کو تو خوب نصیحتیں کرتے ہیں، خود اندر کی زندگی اچھی نہیں، اور اپنے یعنی خود اپنی اصلاح و تربیت کی کیا حدیں ہیں، ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے، ہم ابھی کتنے پیچھے ہیں، اس کا احساس ہی نہیں ہمیں۔ ہم بس نماز پڑھ رہے ہیں، کرتا پاجامہ داڑھی ہے، یہ کر رہے ہیں یا نماز پڑھا رہے ہیں، بس کافی نہیں۔ کیا ہمارے اندر اللہ کی محبت ہے، خشیت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہمارے دلوں میں اکیلے میں آتی ہے؟ کیا آخرت کی فکر سے کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں؟ کیا قبر کی یاد ہمیں کبھی کسی وقت رات کی نیند اڑا دیتی ہے؟ یہ چیزیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں اتنا گھر والوں پر اثر آتا ہے۔ گھر والے تقریر بیان سے متنفر ہوتے ہیں، مانوس نہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کچھ اور ہے اور ہمارے لیے نصیحتیں کچھ اور، بغاوت پیدا کی۔ اسی لیے ہمارے ایک استاد کہا کرتے ہیں، میں ہرگز تمہاری تقریروں سے، بیانوں سے، درسوں سے، مضامین سے کسی چیز سے متاثر ہوں، میں سب سے پہلے یہ تحقیق کروں گا کہ تمہاری بیوی کے خیالات تمہارے بارے، تمہارے بچے تمہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں، گھر کے اندر پہ حضور نے کیا فرمایا؟ خیارکم فی الاسلام خیارکم لأہلہ۔ اور پھر اس کے بعد لوگ پھر وہ خوب اثر قبول کرتے ہیں، کبھی بھی آپ پیار سے سمجھائیں گے، سمجھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ بچوں کو آپ اس طرح نہیں سمجھا سکتے کہ آؤ بھائی قریب قریب بیٹھ جاؤ، ایک دین کی باتیں ہوں گی، بچوں کو تو آپ اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں، بہترین کھانا سجا ہوا ہو، مٹھائیاں ہو، پھل ہو، جوس ہو، اور بہت یا کھلونے ہوں، چھوٹے بچے ہیں تو، بڑے ہیں تو ان کے لیے نیا سوٹ ہو، گھڑی ہو، یہ سب کسی ایسے موقع، اس وقت آپ بچوں سے کوئی بات کریں۔ تو بچوں، میری اتنی عمر ہو گئی، میری یہ تمنا ہے کہ تم لوگ اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، اچھے سے اچھے زیور تمہارے لیے لاؤں، بہترین تمہارے جوتے موزے ہوں، اچھے سے اچھا بستر ہو، بہترین کھانے کھاؤ، اور جیسا بچپن میرا جس مکان میں گزرا اس سے بہت اچھے مکانوں میں تم لوگ رہو۔ اسی لیے میں دن رات اوور ٹائم محنت کر رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں، ملازمت کر رہا ہوں، اور تم کو خوش رکھنے کا میری زندگی کا مقصد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اس پوری گفتگو کے بعد بچوں سے کہیں، اور بچوں میری ایک تمنا یہ بھی ہے کہ یہی نعمتیں اور اس سے بہت عمدہ نعمتیں 10-20 سال 30 سال مل کر ختم نہ ہو جائیں، بلکہ یہی نعمتیں تم کو جنت میں، میری یہ تمنا ہے کہ تم لوگ جنت میں بھی خوب خوش ہو، ہمارا پورا گھرانہ ایک ساتھ جنت میں رہے، یہ تمنا ہے۔ اگر بتاؤ تم جنت میں چلے گئے، میں جہنم میں چلا گیا، تو کیا تمہارا دل لگے گا جنت میں؟ تم کو اپنے ابو کی یاد نہیں آئے گی؟ تم کو نہیں یاد آئے گا کہ ابو مارے جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں؟ اور بتاؤ الٹا ہو گیا، میں جنت میں چلا گیا، تم جہنم میں ڈالے گئے، تو میرا جنت میں دل لگے گا؟ تمہاری امی بیٹھی ہیں، ان کا دل لگے گا جنت میں؟ ان کا تو حال یہ ہے کہ جب تم مدرسے میں پڑھتے ہو، دارالقامہ میں رہتے ہو یا ہاسٹل میں رہتے ہو کسی کالج کے، اور یہ گھر میں آئس کریم بناتی ہیں
تو ان سے کھایا نہیں جاتا، اس لیے کہ پتہ نہیں تم کو آئس کریم وہاں مل رہی ہوگی. یہاں ان کا تم سے محبت کا یہ ہے کہ اچھے کھانے ان سے نہیں کھائے جاتے، تو جنت میں ان کو یہ مزہ لے پائیں گے. اس پیار محبت سے بچوں میں نصیحت کرنی چاہیے. بچوں کو بیان تقریر کا انداز سے نہیں بات کرنی چاہیے. بچوں میں صرف ایک تمنا ہے کہ جب نعمتیں اللہ نے ہم کو تم کو یہاں دی تو یہ نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے. اس لیے ذرا بچوں خیال رکھنا، گناہ نہ کرنا، نماز نہ چھوڑنا، ماں باپ کی دل نہ دکھانا، غریبوں کا دل نہ دکھانا. اس طرح کی پیار بھری نصیحتیں بچوں کو بلی بناتی ہیں. بچے تڑپ جاتے ہیں ان باتوں سے، یہ آتا نہیں ان کو.